معظم محتشم سامعین ذکر، آج زکوٰۃ کے حوالہ سے کچھ معلومات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ وہ سوالات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کسے دینی چاہیے اور کسے نہیں دینی چاہیے۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور بہت زیادہ وقت اس کو بیان کرنے کے لیے درکار ہے، لیکن مختصر وقت میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کسی سید کو زکوٰۃ یا فطرانہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، چونکہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، تو لہذا یہ آل نبی اولاد علی کو سادات کو دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ذریعے سے حضور تک یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے عامل زکوٰۃ مقرر کیا جائے۔ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے ایک عامل مقرر کیا جاتا تھا جو باقاعدہ لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کیا کرتا تھا اور لا کر واپس جو ہے وہ اسلامی خزانے کے اندر وہ جمع کرواتا، بیت المال کے اندر جمع کروا دیتا تھا۔ تو اس ڈیوٹی کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت چاہی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ان کو اجازت نہ دی کہ فرمایا کہ اہل بیت کے لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے بھی جائیں، جبکہ حضرت عباس اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ بیت المال کے لیے وہ جمع کرنا چاہتے تھے۔ جب حضور نے بیت المال کے لیے زکوٰۃ جمع کرنا یہ پسند نہیں کیا تو پھر سید کو زکوٰۃ دینا بھی ہرگز درست نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ الگ ہے اور فطرانہ الگ ہے، زکوٰۃ سید کو شاید نہیں دے سکتے تو فطرانہ دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں فطرانہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے، اور جو چیز صدقات واجبہ میں سے ہو اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو واجب چیز کا حکم ہوتا ہے، لہذا جو زکوٰۃ کے مصارف ہوں گے وہی فطرانے کے بھی مصارف ہوں گے۔ اگر سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو سید کو فطرانہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بعض اوقات سادات کرام کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ سید جو ہے وہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا سید کو فطرانہ دے سکتا ہے یا فدیہ دے سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں سید کا مال بھی دنیاوی مال وہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہر شخص کا مال جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے، لہذا سید بھی سید کو نہ مال کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ فطرانہ دے سکتا ہے، نہ ہی فدیہ دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار سادات کرام موجود ہیں، سادات فیملیاں موجود ہیں جو سطح غربت تک تعلق رکھتے ہیں اور اتنے ویل سیٹل نہیں ہیں، تو ان کی مدد کیسے کی جائے؟ نہ ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ فطرانہ دے سکتے ہیں، نہ فدیہ دے سکتے ہیں، تو کیسے ان کی مدد کی جائے؟ تو اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے ذریعے سے تو آپ مدد نہیں کر سکتے، لیکن صدقات نافلہ کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے، وہ آپ پر واجب ہے، تو 150 روپیہ کم از کم مثال کے طور پر فی کس آپ نے ایک بندے کا 150 روپیہ فطرانہ دینا ہے۔ تو 150 روپیہ کون سی بڑی چیز ہے؟ اگر آپ اپنا 150 روپیہ دیتے ہیں تو ایک صاحب نصاب شخص 150 کیا 200 بھی ایک سید کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے، بلکہ 200 کیا 500 1000 بھی سید کی خدمت کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے مال میں سے سادات کرام کا بھی حصہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس لیے سادات کرام کو صدقات واجبہ نہیں بلکہ صدقات نافلہ اور تحفے تحائف کے طور پر ان کی خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر ایک سوال عوام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے امام مسجد کو یا خطیب کو کیا ہم زکوٰۃ یا فطرانہ دے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ اور فطرانے کے مستحق ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ دی جائے وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ عموماً شرعی فقیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ اور فطرانہ ہے یہ شرعی فقیر کو دیا جائے، لیکن شرعی فقیر کیا کون ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں عموماً شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جو بازاروں کے اندر مانگتا پھرتا ہو، جو دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں سے مانگتا ہو، وہ شرعی فقیر ہوتا ہے۔ شرعی فقیر وہ نہیں ہوتا، وہ مسکین ہوتا ہے، جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا کھانے کے لیے نہ ہو اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جو خود صاحب نصاب نہیں ہوتا، یعنی جس کے پاس نہ تو 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، نہ اس کی قیمت ہوتی ہے، نہ 52.5 تولے چاندی نہ اس کی قیمت ہوتی ہے، نہ ہی اتنا اس کے پاس مال ہوتا ہے، اس کے پاس نہ ہی اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ سکے۔
ضروریات زندگی سے زیادہ اس کے پاس اتنا پیسہ موجود نہ ہو، وہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو عموماً جو ہے وہ مساجد کے امام جو ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے، ان کی تنخواہیں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ تک ہی ان کا جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ کمانا اور کھانا، اس سے علاوہ اس کے زیادہ اگر اخراجات کبھی ان کے لیے آ جائیں تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ مشکل درپیش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو امام، جو ائمہ کرام، جو مسجدوں کے امام ہیں، اگر وہ سید نہیں ہیں تو ان کی خدمت کے اندر بھی زکوٰۃ اور فطرانہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، بلکہ پیش کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک نمازی شخص ہے جو مستحق ہے اور ایک غیر نمازی شخص ہے، بے نمازی شخص ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو نمازی شخص زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی خدمت کے اندر زکوٰۃ و فطرانہ وغیرہ، اپنے صدقات وغیرہ جو ہیں وہ اس کی خدمت کے اندر پیش کیے جائیں۔ تو اس لیے آپ کی ارد گرد جتنے بھی مساجد کے ائمہ کرام ہیں اور ان میں سے جو صاحب نصاب نہیں ہیں، یقیناً اکثر جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ان کی خدمت کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ، اپنے صدقات نافلہ، صدقات واجبہ جو ہے وہ ان کی خدمت کے اندر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مدارس کے، دینی مدارس کے طلباء ہیں جن کی خدمت کے اندر صدقات واجبہ، صدقات نافلہ، ہر قسم کے جو ہے وہ صدقات وغیرہ جو دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ کا وضاحت کے ساتھ جو ہے ذکر فرمایا ہے، جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، لیکن ان میں سے بعض جو ہیں وہ اب موجود نہیں ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں۔ بہرحال وہ ایک تفصیل طرف موضوع ہے۔ مختصر یہ کہ آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو بندہ بھی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جو بندہ قربانی نہیں دیتا، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اتنا اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے اندر، برادری کے اندر دیکھیں کہ اگر کوئی اس قسم کا بندہ ہے جس کی کمائی جو ہے وہ اتنی ہو کہ بس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تک ہی ہو، تو اس کی خدمت کے اندر بھی آپ زکوٰۃ پیش کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے محلے کے اندر، آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی شخص ہے، آپ کی امام مسجد ہیں، ان کی خدمت کے اندر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دینی مدارس کا جو ہے وہ حصہ آتا ہے، آپ دینی مدارس کی خدمت کے اندر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اور دارالعلوم انجمن تعلیم الاسلام جو کہ 70 سال سے تقریباً غریب یتیم بچوں کی جو ہے وہ پرورش اور دینی تعلیم، تو ان کے اخراجات برداشت کرتا آ رہا ہے، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح آپ اس ادارہ کے لیے بھی جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ آپ اسحاق صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور دارالعلوم کے اندر بھی آپ خود تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدد کرے گی۔